خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں میں تمام بہن بھائیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے یہ وقت دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی گفتگو کر سکوں، آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے جو خدا کے کلام کی باتیں وہ شیئر کر سکوں۔ اور آئیں، اس سے پہلے ہم خدا کا کلام سیکھیں، آئیں ہم پہلے دعا کریں گے اور خدا سے مدد مانگیں گے، پاک روح کی رہنمائی مانگیں گے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس خاص وقت کے لیے، اس خاص ٹائم کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، کیونکہ خداوند شکر گزاری کے لائق تو ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ جو کلام تو نے میرے دل میں ڈالا ہے، خداوند یہ کلام میرے لیے اور تمام سننے والے بہن بھائیوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ اور تیرا شکر ہو کہ تو نے ازدواج کے تعلق سے جو بات میرے ساتھ کی، جو مجھے سکھایا، آج خدا میں چاہتا وہی کلام میں کلیسیا کے ساتھ شیئر کروں اور ان کی زندگیوں کو خدا برکت دے۔ خدا باپ تیرا شکر ہو، خدا بیٹے تیرا شکر ہو، خدا روح القدس تیرا شکر ہو۔ آج کے کلام کے لیے خداوند میں اپنے آپ کو بھی پاک روح کے کنٹرول میں دیتا ہوں۔ خدا پاک روح تو میری مدد اور رہنمائی کر، اور آج کا کلام اس کلیسیا کے لیے بھی باعث سے برکت ہو۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، مسیح کے نام میں آمین۔ مسیح میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ میں میرج اور فیملی، شادی اور خاندان کے تعلق سے خدا کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، آپ کے ساتھ بانٹ سکوں، اور تاکہ ہم اپنے ازدواجی لائف کو، جو ہماری زندگی ہے، اس کو بہتر کر سکیں۔ میں کیوں یہ پیغامات دینا چاہتا ہوں؟ کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے، ایک خادم ہوتے ہوئے، ایک پاسٹر ہوتے ہوئے، جب میں خاندانوں میں وزٹ کرتا ہوں یا کہیں کسی دوسرے شہر میں کلام سنانے کا خدا موقع دیتا ہے، یا خداوند چرچ کے اندر کلام سنانے کا موقع دیتا ہے، بشارتی باتوں میں کلام سنانے کا موقع دیتا ہے، تو ان عبادات میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے خاندانی جو مسائل ہیں وہ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بچوں کے تعلق سے مسائل ہوتے ہیں، شوہر کے بھی کچھ، بیوی کے کچھ۔ تو میں پچھلے دنوں میں خداوند سے دعا کر رہا تھا کہ خداوند تیرے کلام کی کیا تعلیم ہے، اور مجھے اپنے کلام سے سکھا تاکہ میں جو ازدواج کے تعلق سے ہے وہ کلیسیا میں، اور جہاں کہیں خدا پاک رو مجھے موقع دے، میں خدا ازدواج کے تعلق سے لوگوں کو بائبل کی بنیاد پر تعلیم دوں۔ تو خدا نے مجھے یہ بوجھ دیا کہ میں ازدواج کے تعلق سے آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کروں، اور یہ میں جتنا بھی شیئر کر رہا ہوں یہ خدا کی مدد سے، خدا کی رہنمائی سے، خدا پاک روح کی رہنمائی سے اور خدا کے فضل سے۔ تو آج میں جو پہلا میرا جو
انٹروڈکٹری میسج ہے وہ یہ ہے، اور اس کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ سو بائی میرج، آخر شادی کی کیوں ضرورت ہے، ہمیں شادی کیوں کرنی چاہیے، یا شادی کی ضرورت کیوں ہے؟ تو آئے ہم خدا کے کلام میں سے حوالہ تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ شادی کی جو بنیاد ہے یا شادی کا جو فاؤنڈر ہے یا شادی کا جس نے آغاز کیا، وہ نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی اور دنیا کے اوپر کوئی مخلوق ہے۔ شادی کا جو آغاز ہے یہ خداوند نے خود کیا، اور ہم کہہ سکتے ہیں بائبل کی بنیاد پر کہ جو شادی کا فاؤنڈر ہے یا شادی کا جو اس دنیا میں شادی کو تعارف کرانے والا وہ خدا خود ہے۔ اور ہمیں یہ کہاں سے پتا چلا ہے؟ آئے ہم پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت سے پڑھیں گے، ایک ہی آیت۔ خدا کے زندگی بخش کلام میں اس طرح لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ تو یہ بات ہمیں خدا کے کلام سے کلیئر نظر آتی ہے کہ خدا نے شادی کی بنیاد رکھی۔ God is the founder of the marriage۔ خدا نے آدم کے بارے میں کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ خدا تنہائی کو پسند نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اگر ہم دیکھیں اس کے کنٹیکسٹ میں تو خدا نے پرندوں کے بھی جوڑے بنائے، ہر جانور کے جوڑے بنائے، اور جب خدا یہ ساری چیزیں بنا چکا تو پھر خدا نے جب آدم کو بنایا اور اس نے دیکھا کہ آدم اکیلا، اس کے لیے کوئی مددگار نہیں، اس کے ساتھ کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، تو خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر نوجوان کی شادی ہو، خدا چاہتا ہے کہ ہر بیٹی کی شادی ہو۔ کیوں؟ یہ جو شادی کا بندھن ہے یہ پاک ہے، رسول۔ اس رشتے کی بنیاد خدا نے خود رکھی ہے۔ شادی کو متعارف کرانے والا خداوند خود ہے۔ اس کا جو فاؤنڈر بانی ہے وہ خدا خود ہے۔ شادی کی بنیاد رکھنے والا خدا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک پاک رشتہ ہے۔ This is the holy relationship between two persons, wife and husband۔ یہ ایک پاک رشتہ ہے اور یہ خدا کی طرف سے رشتہ متعارف کرایا گیا ہے۔ تو آئے ہم دیکھیں دوسرا پوائنٹ، so why marriage؟ ہمارے معاشرے میں میں ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں،
جن سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں شادی کروانا چاہتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں بھی کروانا چاہتے، اور بائبل اس کے تعلق سے بھی کلیئر ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی کروانا چاہتا اور اپنی ساری زندگی خدا کے کاموں کے لیے ڈیووٹ کرنا چاہتا ہے، ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے، خدا کے ساتھ منسلک ہو کر اپنی ساری زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تو بائبل اس کی بھی اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی کرنا چاہتا تو اٹس اوکے۔ نو میرج از پرفیکٹ آل دی ٹائم۔ تو ہمیں اگر ہم اپنی بیٹی کی، اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، تو بیٹے اور بیٹی سے پوچھنے سے پہلے ہمیں خدا کی رہنمائی لینی بہت ضروری ہے۔ خداوند ہماری رہنمائی کا، والدین کو خدا کے سامنے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بیٹی کو خدا کے آگے she need to pray to God۔ اگر لڑکا ہے he also need to pray to God۔ وہ خدا کے آگے دعا کرے اور خدا کی رہنمائی مانگے کہ خداوند تیری مرضی کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ کبھی بھی جذبات میں شادی نہ کریں، کبھی بھی خدا کے منصوبے سے ہٹ کر شادی نہ کریں، کبھی بھی ایسی جلد بازی میں کام نہ کریں جس سے آپ کی زندگی کو نقصان ہو۔ تو آپ نے جب بھی شادی کرنی ہے، ہمیں کیوں خدا سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ گاڈ از دی فاؤنڈر، گاڈ از دی فاؤنڈر۔ ہمیں کیوں خدا سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے؟ اس رشتے کو جو تعارف کرایا وہ خدا نے کرایا۔ ہمیں کیوں خدا سے رہنمائی کی لینے کی ضرورت ہے؟ شادی کا جو ٹاپک ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا نے عنوان ہمیں متعارف کرایا ہے، یہ خدا نے ہمیں پاک رشتے کی پہچان بخشی ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے، یہ خدا فاؤنڈر ہے، خدا اس چیز کا مالک ہے، خدا آپ کی شادی میں درمیانی ہے، خدا شادی کے تمام جتنے بھی پروگرامز ہیں وہاں پر خدا خود موجود ہوتا ہے۔ تو آئے ہم دیکھیں شادی کے کچھ So why marriage؟ یہ میرا ٹاپک ہے۔ Marriage is a daily creation, not a package product۔ جو شادی ہے میاں بیوی کے درمیان، یہ ڈیلی کریشن، ہر روز ہم شادی میں نئی تخلیق کی ضرورت ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کی شادی آپ کی بیوی کے ساتھ ہے، میاں بیوی ہے، تو انہیں ڈیلی ایک دوسرے سے سیکھنے کی ضرورت ہے، نئی چیزیں۔ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور، اگر آپ اپنی وائف کے ساتھ دعا نہیں کرتے یا بیوی شوہر کے ساتھ دعا نہیں کرتی، تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ آج ہم مل کر دعا کریں، یہ نئی چیز آپ تخلیق کریں۔ پھر اگر آپ کا فیملی ٹائم نہیں ہے تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ کہ ہم فیملی ٹائم رکھتے ہیں اور ہم ٹاک کیا کریں۔ آپ اپنی شادی میں ایک نئی چیز ایڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایز اے ہسبینڈ یا آپ کی وائف سیلری لے کر آتی ہے، آپ دونوں میاں بیوی اس سیلری پر ہاتھ رکھے، دعا کرے اور اس میں جو خدا کا ہدیہ ہے وہ پہلے دے، یہ نئی چیز آپ ایک دوسرے کو تعارف کرا رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا کپل تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، مصیبت میں ہے، آپ اس کو وزٹ کرتے ہیں، اس کو انکرج کرتے ہیں، آپ نئی تخلیق کر رہے ڈے بٹے۔ تو شادی کوئی پیکج نہیں ہے، اٹ از ناٹ پیکج کہ جب پیکج لگا تو کام شروع ہوا اور جب پیکج ختم ہو گیا تو پھر باقی چیزیں بھی ختم نہ ہو۔ شادی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم نے کھا لیا تو پھر ہم نے کہا چلے اب تو وہ چیز ختم ہوگی، اب اس کی ضرورت نہیں۔ نو، شادی ایک پاک بندھن ہے،
اس کو ڈیلی اس میں کریشن کی ضرورت ہے، اور یہ کریشن صرف شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے، وائف کی بھی ہے، بیوی کی بھی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے لیے کیسا نئی چیزیں تخلیق کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پر، اس کے جاب سے جب واپس وہ آتا ہے، چرچ میں، پرسنل، معاشرے کے لیول پر کیسے وہ کام کرتی وائف، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یاد رکھیں، جو کلام میرا سن رہے ہیں، اگر میاں بیوی کے درمیان ڈیلی کریشن نہیں ہے، نئی چیزیں نہیں ہے، ریفریشمنٹ نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اگر میاں بیوی کے درمیان رشتہ جو ہے وہ رینیو نہیں ہم کرتے ہر روز، یعنی نئی چیزیں نہیں لے کر آتے میاں بیوی کے درمیان، بعض اوقات آپ کے رشتے ماندہ اور پھیکے پڑنے شروع ہو جاتے، گفتگو کم ہو جاتی ہے، آپ ٹاک نہیں کرتے وائف سے، آپ اپنی بیوی سے بات نہیں کرتے، اور بیوی شوہر کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ کہاں پر پرابلم ہے؟ آپ کی میرج کے اندر ڈیلی کریشن نہیں ہے۔ ڈیلی کریشن کریں۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میری وائف کا نام فرزانہ ہے۔ میں جب بھی صبح مارننگ میں اٹھتا ہوں تو میں یہ اپنے ذہن میں باتیں لے کر آتا ہوں، آج کیا کیا نئی چیزیں، یعنی چھوٹی چھوٹی میں چیزیں کروں اپنی وائف کے ساتھ۔ اگر اس کی برتھ ڈے ہے تو میں کہتا ہوں چلے اس بار کیک میں لے کر آؤں، گفٹ تجھے دوں گا، اس کے لیے اچھے لفظ ڈیلی استعمال کروں گا، اس کی تعریف کروں گا، اس سے یہ بھی بتاؤں گا کہ جیسے خدا تجھ سے پیار کرتا ہے ویسے میں بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے ازدواج کو مضبوط کرتی ہیں، ہمارے رشتے کو مضبوط کرتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت یہی توقع کریں بیوی سے کہ وہی کام کرے، وہی ہمارے لیے ڈیلی کریشن کرے۔ نو، both partners have to duty to create new things for one another۔ ایک دوسرے کے لیے ہم نے مل کر کام کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ کوئی شادی پیکج نہیں ہے، کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ جب تک میاں بیوی زندہ ہیں انہیں ایک دوسرے کے لیے ڈیلی کریشن کرنا۔ میں باہر میں اسٹڈی کر رہا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک فیملی میں اور میری بیوی نے وزٹ کیا، تو وہاں جو ایک میرا دوست ہے تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں ہر روز جب مارننگ میں اٹھتا ہوں اور واکنگ کے لیے باہر جاتا ہوں، تو جب میں واک کر رہا ہوتا ہوں مارننگ واک، تو مجھے کہیں سے بھی رستے میں اچھے فلاور مل جائیں تو میں ایک فلاور کو لیتا ہوں، اور جب میں واپس گھر میں آتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ اپنی وائف کو دیتا ہوں، یہ کہتا ہوں یہ آج مجھے بڑا اچھا فلاور لگا ہے اور میرے دل کو پسند آیا اور مجھے پسند آیا، تو یہ میرا بیسٹ فلاور آپ کے لیے آج۔ تو اس کی وائف سے ریسیو کرتی ہے۔ پھر وہ مجھے بتاتا ہے کہ جب میں جاب پر جاتا ہوں اور واپس آ رہا ہوتا ہوں گھر میں، تو کسی مارکیٹس میں ضرور سٹے کرتا ہوں، اور وہاں سے کچھ نہ کچھ کوئی انمول چیز، نایاب چیز میں چھوٹی سی اپنے بجٹ کے مطابق بائی کرتا ہوں، اور میں گھر میں آ کر اپنی وائف کو دیتا ہوں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت بڑا کوئی ایکسپینسو گفٹ لیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اور یاد رکھیں، جب چھوٹی چھوٹی بنیادیں مضبوط ہوگی تو پھر ازدواجی زندگی کے اوپر بڑی بلڈنگز بھی کھڑی ہو جائیں۔ احساس کی اسپرٹ ہے، تخلیق ہمیشہ نیچرل ہونی چاہیے، فطرتی، یہ ایک فطرتی پروسیس ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور آپ کی ڈیلی کریشن سے کیا اثر ہوگا؟ آپ کی محبت گہری ہوگی، آپ کا رشتہ گہرا ہوگا، آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے، آپ دونوں میاں بیوی محبت میں، رسپیکٹ میں، آنر میں
ایک رشتے میں، ایک جو پاک رشتہ ہے اس میں مضبوط ہوتے جائیں گے جب آپ ڈیلی کریشن کریں گے، اور شوہر کو بھی اس میں ذمہ داری پرفارم کرنے کی ضرورت ہے، اور بیوی کو بھی کرنے کی ضرورت۔ تو ہم نے سیکھا کہ میرج از اے ڈیلی کریشن۔ تو آئے نمبر 2 سیکھتے ہیں۔ نمبر دوسرا پوائنٹ، آپ نے اپنی شادی میں اپنی وائف سے کوئی بڑی ایکسپیکٹیشن، توقعات پر شادی نہیں کرنی۔ میں نے اکثر دیکھا ہمارے ملک پاکستان میں شوہر کے ذہن میں ایک لسٹ ہوتی ہے، میری وائف آئے گی، اس کے آنے سے ہمارے پاس بہت ساری جیسے مٹیریل چیزیں ہیں وہ آ جائیں گی، ہمارے پاس روپے پیسہ آ جائے گا، ہمارے پاس گاڑی آ جائے گی، ہمارے پاس اچھا گھر آ جائے گا۔ میں یہ قطع نہیں کہتا کہ یہ چیزیں بری ہیں، اچھی ہے، لیکن ایک ہسبینڈ ہوتے ہوئے آپ نے ہمیشہ اپنی وائف کو توقعات کی بیس پر قبول نہیں کرنا کہ یہ چیز لائے گی تو میں اسے ایکسپٹ کروں گا، یہ چیز نہیں لائے گی تو میں اسے ایکسپٹ نہیں کروں گا۔ یہ تو پھر کنڈیشنل میرج ہے۔ I say with sorry، آج پاکستان کے اندر بہت سارے نوجوان اس لیے شادی کرنا چاہتے ہیں کہ شاید انہیں مالی طور پر سپورٹ ملے لڑکی کی طرف سے، اور بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں، ہماری بیٹیاں ایسی ہیں، وہ اس لیے شادی کرنا چاہتی ہے کہ انہیں کی سپورٹ ملے لڑکے کی طرف سے۔ یاد رکھیں، اگر لڑکا پڑھا لکھا ہے، اچھی جاب ہے، اچھا گھر ہے، اٹس بلیسنگ۔ اگر لڑکی کے پاس اچھی جاب ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، تو یہ بلیسنگ ہے۔ لیکن ہمارا فوکس یہ نہیں ہے چیزیں، ہمارا فوکس مٹیریل تھنگس نہیں ہے، ہمارا فوکس یہ ہے کہ یہ جو بیوی مجھے ملی ہے، دی بیسٹ وائف فار می۔ اور اگر شوہر کو وہ بیوی ملتی ہے، اور اگر بیوی کو اچھا شوہر ملتا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ بیسٹ شوہر ہے میرے لیے۔ ہماری شادی کی بنیاد اگر مٹیریلزم ہے، مادی چیزیں، تو پھر ہماری شادی کمزور ہے، ٹوٹ سکتی ہے۔ اس کی بنیاد بائبل پر نہیں ہے، اس کی ایکسپٹنس خدا پر نہیں ہے، اس کی جو جڑیں ہیں وہ بائبل کے اندر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، سو وائی میرج، آپ کیوں شادی چاہتے ہیں؟ آپ نے جب بھی شادی کروانی ہے، خدا کی رہنمائی لینی ہے، دعا کرنی ہے، اور کبھی بھی چیزوں پر فوکس نہیں کرنا۔ ڈونٹ فوکس آن دی مٹیریل تھنگس۔ اگر آپ مٹیریل چیزوں پر فوکس کر شادی کریں گے، آپ ناکام ہو سکتے ہیں، آپ کا زواج بکھر سکتا ہے، آپ کی شادی ٹوٹ سکتی ہے، کیونکہ جو مادی چیزیں ہیں یہ کبھی بھی اس رشتے کو مضبوط نہیں کر سکتی، ہمارے دل کو خوش کر سکتی۔ تو یاد رکھیں، یہ بہت ہے۔ اگر آپ کے اندر مادی چیزیں مٹیریل تھنگس ہے تو پاسبل ہے اگر وہ چیزیں آپ کو نہ ملے تو آپ اپنی وائف کو ریجیکٹ بھی کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جس توقع پر آپ نے میرج کی ہے، اس توقع پر تو وہ چیزیں آپ کو ملی نہیں، لیکن خدا کا یہ پلان نہیں ہے۔ خدا کا پلان اور ہے۔ اگر آپ اس سوچ میں شادی کر رہے ہیں، تو میں تمام نوجوانوں سے، تمام بیٹیوں سے، بہنوں سے التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اپنا ذہن چینج کریں، خدا کی رہنمائی میں دیں۔ خدا تو کیا چاہتا ہے؟ خدا تیری رہنمائی کیا ہے؟ دعا کرے، روزہ رکھے خدا کے سامنے،
خدا کے سامنے جھک جائیں اور خدا کی رہنمائی جانیں کہ میں توقعات کی بنیاد پر شادی نہیں کر رہا، مٹیریل چیزوں کی بنیاد پر شادی نہیں کر رہا، بلکہ خدا کی بنیاد پر، بائبل کی بنیاد پر کر رہا ہوں شادی کر۔ نمبر 3، میرج جو شادی ہے یہ ایک ڈیلیکیٹ ٹچ اور پیشنٹ ٹریٹمنٹ ہے۔ شادی کی نزاکت کو سمجھنا پڑے گا۔ سو وائی میرج، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ نازک رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ اس کے اندر آپ کو گفتگو کرتے ہوئے بڑی کیئر کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے آپ رشتے میں جائیں، آپ کو اس رشتے کی نزاکت کو سمجھنا پڑے گا۔ میں نے دیکھا بہت سارے نوجوان اور بیٹیاں وہ شادی کر لیتی ہیں، لیکن وہ اس رشتے کی جو نزاکت ہے، اس رشتے کی جو خوبصورتی ہے، اس رشتے کی جو بناوٹ خدا نے بنائی ہے، اس رشتے کے اندر جو خوبصورتی خدا نے بنائی ہے، وہ قدر نہیں سمجھتے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ انہیں اس رشتے کی اہمیت کا نہیں پتا، اس کی افادیت کا نہیں پتا۔ یہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے، دنیا میں خوبصورت رشتہ میاں اور بیوی کا ہے۔ یہ اس لیے خوبصورت رشتہ ہے، خدا نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ تو آپ کو اگر اس سے پہلے کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، ازدواج میں آنا چاہتے ہیں، اس رشتے کی خوبصورتی کو سمجھیں، اس کی نزاکت کو سمجھیں۔ اپنے شادی کرنے سے پہلے اس رشتے کی بنیاد کو سمجھے۔ یہ بہت نازک اور خوبصورت رشتہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ بڑے خوبصورت رویے سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنی بیوی سے اچھی کمیونیکیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ ایک پاک رشتہ رکھنا ہے، اس کی کیئر کرنی ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے، آپ اس کی ضرورتوں سے واقف ہو کہ یہ ایک بڑا خوبصورت، اور یاد رکھیں جو میرا تجربہ ہے، میں بھی ایک شادی شدہ پاسٹر ہوں، آپ جتنا بھی اس رشتے کو خوبصورت کریں گے وہ اتنا ہی خوبصورت ہوتا جائے گا۔ آپ اس رشتے کو جتنا بھی اگنور کریں گے، نظر انداز کریں گے، اس کو رف بنائیں گے، اس کو نظر انداز کر اس کو اہمیت نہیں دیں گے، یہ اتنا ہی رشتہ خراب ہوتا جائے گا۔ سو اس سے پہلے آپ شادی کریں۔ سو وائی میرج جس کے اوپر آپ سیکھ رہے ہیں، آپ اس کے رشتے کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ نازک رشتہ ہے۔ نمبر 4، شادی اب ایک پاک رشتہ، ہولی ریلیشن شپ ہے۔ یہ کوئی عام رشتہ نہیں ہے۔ جب یہ رشتے کی بنیاد ڈلتی ہے تو یہ ساری زندگی کے لیے انٹل ڈیتھ، جب تک کوئی پارٹنر ڈیتھ نہ کر جائے۔ یہ رشتہ پاک ہے، اور یاد رکھے جس نے اس رشتے میں بندھنا ہے یا شادی کرنی ہے، پہلے اس کی جو پاکیزگی کا تقاضا ہے، اس رشتے کی جو پاکیزگی ہے اس کو سمجھے۔ آپ نے کسی زندگی کے ساتھ پلے نہیں کرنا۔ یہ کوئی عام رشتہ نہیں ہے، یہ کوئی فرینڈشپ نہیں ہے، یہ کوئی عام رشتہ نہیں ہے، یہ ایک پاک رشتہ ہے۔ اس رشتے میں بندھنے سے پہلے، اس رشتے کو وجود دینے سے پہلے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس رشتے کے ساتھ اس کو نبھانے کے لیے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ کسی گراؤنڈ میں نہیں ہے، کسی گراؤنڈ میں اچانک شادی کر لی، یا دیکھا دیکھی شادی کر لی، یا زبردستی کسی کی شادی کر دی، یا
ایسے ہی رشتہ جذباتی کسی سے باندھ لیا، نو سر، نو سر، دیٹ از رانگ۔ یہ پاک رشتہ ہے، یہ صاف رشتہ ہے، یہ پاکیزہ رشتہ ہے، یہ رشتہ خدا کی بنیادوں پر باندھا جاتا ہے، یہ رشتہ خدا کی موجودگی میں باندھا جاتا ہے، یہ رشتہ خدا کی مرضی سے باندھا جاتا ہے، یہ رشتہ پاک روح کی رہنمائی میں باندھا جاتا ہے۔ تو اس رشتے کو ہم پاک رشتہ، this is the holy relationship of the two person، اور اس رشتے کی بنیاد کو سمجھیں۔ نمبر 5، ایک بہت بڑا اچھا اسکالر ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر جے اے فریٹس۔ وہ جو شادی ہے اس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ پوری دنیا میں 5% لوگ خوش ہیں شادی سے، اور نمبر 2 10% اچھے ہیں ازدواج میں، اور 42% وہ لوگ ہیں جو ایگریبل ہیں، صرف سمجھوتے کے تحت زندگیاں گزارے ہیں کہ اگر خوش نہیں ہے، اچھے نہیں اس رشتے میں، لیکن وہ ایگریبل ہے، اور 43% ایسے ہیں جو شادی کو برداشت کرتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو نہیں رہنا چاہتا اس کے ساتھ، یا لڑکی یا لڑکا جو میاں بیوی جو بھی ہے رہنا تو نہیں چاہتے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میں بچوں کی خاطر رہ رہا ہوں۔ تو آپ نوٹ کریں، 5% خوش، 10% اچھے، 42% سمجھوتا کرنے والے، اور 43% ایسے ہیں جو صرف شادی سے خوش بھی نہیں، اچھے بھی نہیں، ایگریبل بھی نہیں ہے، صرف برداشت کا ہے۔ یہ حالت ہے ہمارے پوری دنیا کے۔ اگر ہم دیکھیں ایک اور بہت اچھا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس why does devil attack marriages so strongly؟ کیوں ابلیس شادی پر مضبوطی سے حملہ کرتا ہے؟ اس کا ایک بڑا منصوبہ یہ ہے کہ وہ کسی نوجوان کو جوانی تک پہنچنے نہیں دینا چاہتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو اسٹرانگ یونٹ ہے وہ فیملی ہے، فیملی یونٹ، اور وہ چاہتا ہے کہ نوجوانوں کو شادی تک نہ پہنچے، یہ آدھی زندگی میں نشے میں لگ جائیں، یہ آدھی زندگی میں گناہ کرنا شروع ہو جائے، یہ آدھی زندگی میں شادی کی ڈیتھ ہو جائے، یا شادی شدہ جو خاندان ہے ان کی ازواجی لائف بکھر جائے، ایک دوسرے میں شک پیدا کرنا، ایک دوسرے کا اعتماد کھو دینا، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا، یہ سارے ابلیس کے کام ہیں۔ اور وہ کیوں ایسا کرنا چاہتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ خدا نے زمین کے اوپر اگر کوئی مضبوط یونٹ بنایا ہے تو وہ خاندان ہے۔ تو یاد رکھے، یہ خاص بات نوجوانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو نوجوان ہیں، جو شادی کرنا چاہتے ہیں، ابلیس آپ کو فالو کر رہا ہے، وہ نشے میں آپ کو لگانا چاہتا ہے، وہ حرام کاری میں نوجوانوں کو لگانا چاہتا ہے، وہ گناہ میں آپ کو گرانا چاہتا ہے، وہ شادی کی لیول پر آپ کو پہنچنے نہیں دینا چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی شادی ہوگی تو پھر آپ سے خدا ترس نسل پیدا ہوگی، آپ کا تو خاندان آباد ہو جائے گا، اور یہ ابلیس نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ سارے جو نوجوان بیٹیاں اور بیٹے ہیں یہ شادی کے لیول تک نہ پہنچے، اور ان کی عمر سے پہلے ہی انہیں برائیوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ ایک اور جو شادی کرنا چاہتے ہیں، دی میڈیا اٹیک آن میرج۔ آج ہم سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر زندگیاں گزارے ہیں، اور میڈیا بہت تیزی سے ہمارے ملک میں پھیل رہا ہے۔ یاد رکھے، اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو پھر آپ کو میڈیا کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا کو جاننے کی ضرورت ہے۔ میں نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا، انہوں نے شادیاں کی، بیٹیوں نے کی، اور شادی کرنے کے بعد انہوں نے پراپر توجہ نہیں دی خاندان کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، اور بیوی نے شوق کے اوپر۔
وہ اپنے سوشل لائف میں یا سوشل میڈیا پر یا میڈیا کے باقی تمام چیزوں پر مصروف رہے. تو یاد رکھیں سوشل میڈیا ہماری شادی پر بھی اٹیک کرتا ہے. اس کے کئی رستے ہیں جس کے وسیلہ سے وہ اٹیک کرتا ہے. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، شادی خدا کا ایک پاک بندھن ہے، اور ان نوجوانوں سے، بیٹیوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، why I want to marriage؟ اور اس سوال کے پیچھے خدا کی رہنمائی کرے گا. کیا اس پاک رشتے کو میں سمجھتا ہوں؟ کیا اس نازک رشتے کو میں سمجھتا ہوں؟ کیا میں سوشل میڈیا سے واقف ہوں؟ کیا ابلیس کے کاموں سے میں واقف ہوں؟ کیا میں شادی ایکسپیکٹیشن کی بنیاد پر کر رہا ہوں؟ کیا میں دعا کر رہا ہوں شادی سے پہلے؟ کیا خدا کی مرضی کو جان رہا ہوں؟ کیا میں اپنی تنہائی کو ختم کرنا چاہتا ہوں؟ کئی سوالات ہیں آپ کے پاس ہوں گے، شاید آپ کی ادھر توجہ نہیں ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں، غور کریں، سمجھیں، اور پھر شادی پر قدم اٹھائیں. جذباتی نہ اٹھائیں، خدا کی مرضی کے بغیر نہ اٹھائیں، کسی کے کہنے پر نہ اٹھائیں، دیکھا دیکھی نہ اٹھائے، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے اور خدا سے پوچھے، خدا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنی رہنمائی مجھے دے، اپنی اس پاک رشتے کی بنیاد مجھے سمجھا، میرے دل کو خدا پاک کر، اور جو میرا پارٹنر ہو وہ بھی خدا تو ہی بہتر سمجھتا ہے کون سا اچھا ہے. میں سب سے پہلے تیرے آگے دعا کرتا ہوں، اور میرا ایمان ہے جب آپ اس طرح دعا کریں گے خداوند کے آگے، اور why I want to marriage، تو جب آپ یہ سوال خدا سے کریں گے تو خدا اس کا آنسر بھی دے گا، آپ کو اچھا پارٹنر بھی دے گا، آپ کے خاندان کو بھی مضبوط کرے گا، اور آپ کی زندگی کو بھی بلیس کرے گا. تھینک یو ویری مچ. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. آمین.